میں نہ نیک نامی خریدنا چاہتا ہوں، نہ ثواب کمانے کی فکر میں ہوں۔ میں ایک مجرم، گناہگار، قاتل اور جہنمی شخص ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں لیکن میں نے جو کیا اپنی تسکین کے لیے کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اسے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اس کی مرضی مجھے بخشے یا نہ بخشے۔ اب ایک آخری سوال رہ جاتا ہے کہ میں نے یہ سب تمہیں کیوں بتایا جو کسی کو معلوم نہیں؟ تو اس کا جواب میں کھانے کے بعد دوں گا۔ میرے ذہن کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ میں عملاً قوت فیصلہ سے محروم ہو چکا تھا اور یہ طے کرنے سے قاصر تھا کہ اس شخص کو کیا سمجھوں، دیوانہ یا فرزانہ، مجرم یا بے قصور۔ اس نے دنیا کے ساتھ وہی کیا جو دنیا نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ غالب نے کہا تھا کہ ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم کزیدہ ہوں۔ وہ بھی انسانوں کا کاٹا ہوا تھا مگر وہ ڈرنے والا نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر ان انسانوں کو کاٹنا شروع کر دیا جو کتے تھے یا بھیڑیے تھے۔ اس کی منطق نرالی تھی مگر میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا کہ میری اپنی پوزیشن اس سے مختلف نہ تھی۔ مشن الگ اس لیے تھے کہ ہمارے وقت کے درمیان فاصلے تھے، ورنہ راستہ تو میرا بھی وہی تھا۔ وہ انتہا پسند تھا لیکن ایسا میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے نزدیک میں بھی انتہا پسند تھا۔ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، مساہلت یا مفاہمت، اس کے لیے بھی اتنی ہی ناممکن تھی جتنی میرے لیے۔ اور اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا تو اس کے نامے اعمال میں گناہ سے زیادہ ثواب تھے، مگر اس کا فیصلہ تو خدا کے سوا کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ کھانا بہت اچھا تھا اور کھانے کا ماحول بھی بہت اچھا تھا، لیکن مجھ سے کچھ کھایا نہیں گیا۔ ایک نہیں ہزاروں سوالات تھے جو میرے سینے کا بوجھ بنے ہوئے تھے۔ ان کے وزن سے میرا دم گھٹ رہا تھا اور میں ایک سوال کے جواب کو دوسرے سوال سے متصادم پاتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ پھر غائب ہو گیا اور مجھے 1 گھنٹے کی تنہائی میں بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا، لیکن سب سوالوں کی بنیاد وہی ایک سوال تھا کہ آخر یہ سب اعترافات میرے سامنے کیوں؟ اپنی داستانیں یاد سنانے کا، اپنے جرائم اور اپنی نیکیاں گنوانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا فائدہ اس کا یا میرا اس سے؟ باتوں سے اتنا ذہین، منطقی سوچ رکھنے والا، مہذب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نظر آنے والا، اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا، ہر اعتبار سے کامیاب، ایسے ماحول میں کیسے زندہ ہے؟ یہ کنیزیں، ان کے ساتھ اس کا سلوک، غلام زادیوں کی خرید و فروخت، منشیات کا دھندا، نسلیں خراب کرنے کا مشن، یہ انتقام ہے یا پاگل پن؟ میں تو اسے خطرناک قسم کا پاگل پن ہی کہوں گا، حالانکہ وہ کسی کے لیے ذرا بھی پاگل اور خطرناک نہیں۔ مگر جو آدمی صرف نفرت کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت نہ ہو، مگر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آخر اسے احساس تو ہے کہ لوگ دکھی ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں اور وہ ان کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ کیا یہ انسانیت کی محبت نہیں ہے؟ نہیں، وہ مانتا ہے کہ یہ سب وہ اپنی ذات کی تسکین کے لیے کرتا ہے۔ اسے صرف اپنے آپ سے محبت ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے صرف اپنے لیے کرتا ہے۔ وطن، قوم، مذہب کے حوالے سے خود فریبی ہیں۔ جب وہ آیا تو میں کمرے میں چکر لگاتے ہوئے سگریٹ کا پورا پیکٹ پھونک چکا تھا۔ سوری، مجھے پھر جانا پڑا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کافی پیو گے؟ ہاں، اور تم اب میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ میں نے کہا، ورنہ میں بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک تم پاگل ہی ہو۔ وہ ہنسنے لگا۔ وہ لوگ یہاں نہیں ہیں، یہاں تم ہو اور میں ہوں۔ میں نے کہا، تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ میں نے صرف سیٹھ چاند بھائی موٹا والا کا نام سنا تھا، مگر وہ تم نہیں ہو۔ تم نے خود بتا دیا کہ تم کون ہو، اور یہ بھی اعتراف کر لیا کہ جو کچھ تم نے مجھے بتایا وہ آج تک کسی اور کو نہیں بتایا۔ اگر یہ جھوٹ نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے معلوم تھا کہ سب سے اہم سوال یہی ہے، وہ بولا، اور اس نے انٹرکام پر کافی کے لیے کہا، ہاں، پہلے میرے نزدیک زیادہ اہم ایک اور بات تھی، مگر اب اس کی حیثیت ثانوی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، مسٹر سکندر بخت۔ وہ سگریٹ جلا کے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب انتقام کا سلسلہ ختم کر دوں، کیونکہ اب اس میں تسکین کا سامان نہیں رہا۔ جب سے میں نے تمہارا نام سنا تھا اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم چودھری دلاور کے خلاف جنگ لڑ رہے ہو، مجھے تمہاری ذات سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میں نے تمہارے بارے میں مفصل معلومات حاصل کرنے کے بعد محسوس کیا کہ میرے خیالات بدل رہے ہیں، اور مجھے اپنے انتقام کے مشن کو جاری رکھنے کا جواز بہت کمزور نظر آنے لگا۔ تم چودھری دلاور کو کیسے جانتے تھے؟ کاروباری حریف ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ سادگی سے بولا۔ چودھری دلاور تمہارا حریف؟ ہاں، صرف کاروبار کی حد تک، وہ بولا۔ اس نے میر شرافت علی کے ساتھ مل کر منشیات کی منڈی میں اپنے قدم جمائے۔ اس نے میرے دستے راز کو کھینچ لیا، نواب خسرو جمشید کو۔ میں پھونچکا رہ گیا۔ تم ان سب سے واقف ہو؟ میں نے کہا، نا، اس کاروبار میں وہ بھی شامل تھا۔ اس کا مقصد منافع کمانا تھا۔ منافع میں بھی کما رہا تھا، لیکن میری سوچ ذرا مختلف تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ چودھری دلاور کو سزا دوں اور نواب خسرو جمشید کو ٹھکانے لگا دوں۔ یہ کام چٹکی بجاتے میں ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا فائدہ، کام تو ہم ایک ہی کر رہے ہیں اور مجھے کون سا نقصان ہو رہا ہے۔
چنانچہ میں نے دونوں پر لعنت بھیجی اور اپنے کام میں لگا رہا۔ پھر اچانک تمہاری اور چودھری دلاور کی دشمنی کی خبریں آنے لگی اور میں نے صرف دلاور کا نام سن کے دلچسپی لی۔ تمہیں نام سے بھی نہیں جانتا تھا۔ میں کئی بار لاہور گیا، مختلف لوگوں سے ملا تو مجھے پتا چلا کہ دلاور نے نیا دھندا شروع کر دیا ہے اور وہ ملک دشمن عناصر کو اسلحہ بیچ رہا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ تمہارے اور اس کے درمیان اصولی جنگ چھڑ گئی ہے اور تم نے کوئی تنظیم بنا لیا۔ ملک دشمنوں، تخریب کاروں، علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑنے کے لیے میری دلچسپی بڑھ گئی۔ میں نے تمہارے بارے میں مفصل معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے وسائل کا استعمال کیا تو بہت سی نئی باتیں سامنے آئیں۔ اب میرے پاس ایک مکمل فائل ہے جس میں تمام اخبارات کی خبریں ہیں، تمہارے خلاف درج کیے جانے والے سارے مقدمات کی تفصیل ہے، تمہارے سب ساتھیوں کے بارے میں بنیادی معلومات ہیں۔ اس ریسرچ کے نتیجے میں مجھ پر بہت سے انکشافات ہوئے۔ ایک یہ کہ تمہارا مشن بھی انتقامی ہے، تم بھی اتنے ہی جذباتی ہو جتنا میں تھا، تم بھی مظلوم ہو، تمہارے پیش نظر بھی قومی اور ملکی مفادات ہیں، تم نے بھی قتل سمیت وہ تمام جرم کیے ہیں جو میں نے کیے تھے۔ پھر میں نے فرق پر غور کیا تو فرق بہت واضح تھا۔ تم دولت نہیں کما رہے تھے، دولت سے عیش نہیں کر رہے تھے، تمہارے پیش نظر اصول دولت کا مقصد تھا ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم نے ذاتی انتقام کے جذبات سے شروع ہونے والی جنگ کو ایک غیر ذاتی جد و جہد میں بدل دیا تھا جو ایک مثبت پہلو رکھتی تھی۔ ایسا میں نہیں کر سکا تھا۔ میں ابھی تک اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا انتقام لے رہا تھا۔ یہیں سے میری سوچ بدلی۔ میں نے سوچا کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں، اس جنگ کو ختم کر دوں جو میں نے انگریزوں اور تمام استعماری قوتوں کے خلاف شروع کی تھی اور جس کا واحد مقصد اب انہیں زیادہ سے زیادہ ذلیل کرنا، نقصان پہنچانا رہ گیا تھا۔ میں اپنی توانائی، صلاحیت، وسائل سے اس دوسری جنگ میں شامل ہو سکتا ہوں جو زیادہ اہم ہے، اپنے ملک کے غداروں کے خلاف۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ کام بہت معمولی اور گھٹیا نظر آنے لگا کہ میں بے بس اور کمزور لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کروں، انہیں خریدوں، بیچوں، ان پر ظلم روا رکھوں۔ حالانکہ مجرم وہ نہیں ہے، ظلم میری ماں کے ساتھ ہوا تھا، تو میں اس طرح انتقام کے ذریعے ظلم کو ختم نہیں کر رہا ہوں، ظلم کو پھیلا رہا ہوں۔ پھر تم نے کیا قدم اٹھایا؟ صرف سوچا اور سوچ کے رہ گئے۔ یہ جو ماحول میں دیکھ رہا ہوں، یہ کنیزیں اور ان کے ساتھ تمہارا سلوک اور انداز تخاطب، میں نے کہا۔ وہ چونکا۔ تم سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے؟ میں نے اقرار میں ساری لایا۔ میں فرنچ جانتا ہوں۔ وہ کچھ دیر صدمے کی حالت میں بیٹھا رہا۔ اس کا مطلب ہے تمہارے بارے میں میری معلومات نامکمل تھی؟ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل معلومات رکھتا ہے، خود اپنے بارے میں وہ سب نہیں جانتا۔ علم کے کمال اور کامل ہونے میں بہت فرق ہے۔ خیر، وہ تو میں خود ہی بتا رہا ہوں کہ میں یہ سب کھیل ختم کر رہا ہوں۔ وہ بولا، میں ان سب کو واپس بھیج دوں گا اور اس کاروبار سے بھی دستبردار ہو جاؤں گا۔ کیا تم احساس جرم کی خلش زیادہ محسوس کرنے لگے ہو؟ کچھ بھی کہہ لو، ہر آدمی کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ بہت سی چیزوں کو اور زندگی کے مفہوم کو مختلف انداز سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ بولا، کیا تمہاری زندگی میں ایسا ہی موڑ نہیں آیا تھا جب تم نے اچانک محسوس کیا تھا کہ وہ سب بے معنی ہو گیا ہے جو تم کر رہے تھے، اور پھر تم نے اس انقلاب کو قبول کر لیا تھا؟ ہاں، ایسا ہوا تھا، میں نے سوچ کر کہا۔ لندن سے واپس آ کر میں اس تبدیلی کو ناگزیر سمجھتے ہوئے قبول کر چکا تھا، ورنہ اس سے پہلے میری زندگی یکسر مختلف تھی۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ وہ بولا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے فیصلہ آسان کر دیا۔ چودھری دلاور کے کچھ لوگوں نے میری ایک لانچ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، معلوم نہیں غلط فہمی کی بنا پر یا عمدن۔ لانچ کے عملے نے مقابلہ کیا اور حملہ کرنے والوں میں سے کچھ مارے گئے، کچھ سمندر میں کود کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ جس لانچ پر وہ خود آئے تھے وہ ہم نے پکڑ لی، اس میں اسلحہ تھا اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکی کو نکالنے کے بعد لانچ غرق کر دی گئی۔ مجھے یہ سب معلوم ہوا تو میں نے کہا کہ لڑکی کو یہاں لاؤ۔ دراصل اسی لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ دلاور کے آدمی تھے اور ان کی لانچ کے بارے میں اندیشہ تھا کہ ڈوب جائے گی۔ معلوم نہیں اس میں کیا نقص پیدا ہو گیا تھا۔ عملے نے طے کیا کہ وہ کسی دوسری لانچ پر قبضہ کر لیں۔ میں نے اس معاملے میں دلاور سے بات کی، بہت سخت لہجے میں، کہ میں نے پہلے تمہیں معاف کر دیا تھا جب تم خسرو جمشید کو لے گئے تھے، لیکن یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے معافی مانگی اور کہا کہ وہ جرمانہ یا ہرجانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کون لوگ تھے، انہیں میرے حوالے کرو۔ وہ اس پر رضامند نہیں ہوا اور اڑا رہا کہ غلطی بھی انسان سے ہی ہوتی ہے اور یہ کافی ہے کہ وہ معافی بھی مانگ رہا ہے، اور اگر نقصان ہوا ہے تو وہ بھی پورا کرنے کو تیار ہے۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میرے 2 آدمی مارے گئے تھے، وہ واپس لا دو تو بات ختم، ورنہ سزا میں خود دوں گا اصل مجرموں کو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ پھر میں نے رات کو اس لڑکی سے مزید بات کی۔ وہ لڑکی رابعہ تھی۔ یہ اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ میں اچھل پڑا۔ رابعہ؟ ہاں، وہ رابعہ تھی۔ چاند بھائی مسکرایا۔ اس نے مجھے بہت کچھ بتایا۔
تمہارے بارے میں، دلاور کے بارے میں۔ جب میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ محفوظ ہے اور میں تمہارے بارے میں پہلے سے بہت کچھ جانتا ہوں، تو اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ پہلے مجھے رابعہ کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے دل میں جذبات کا آتش فشاں یک لخت ابل پڑا تھا۔ اور کیا بتاؤں؟ چاند بھائی نے حیرانی سے کہا، یہی کہ اب وہ کہاں ہے؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ بولا، کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں نے چلا کر کہا، مجھے تو معلوم تھا کہ وہ یہاں ہے، میں اسی کے لیے آیا تھا، تم سے ملنے نہیں۔ اس نے تمہارے گھر سے فون کیا تھا، یہ نمبر میرے پاس نہ ہوتا تو میں کیسے پہنچتا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے یہاں سے تمہیں فون کیا تھا، مگر اسے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب بھی یہاں ہے؟ میں نے ایک دم جس لگا کہ اسے دبوچ لیا۔ دیکھو، مجھ سے چکر بازی کی باتیں مت کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں خالی ہاتھ ہوں اور تم مسلح ہو، تمہارے قلعے میں تمہارے محافظ ہیں اور میں ان کی قید میں ہوں، مگر یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری اور موت کے درمیان میرے ہاتھ کی صرف ایک حرکت حائل ہے۔ وہ اسی طرح پرسکون رہا۔ میں جانتا تھا کہ تم کراٹے کے ماہر بھی ہو، میری گردن توڑ سکتے ہو، لیکن اس سے حقیقت تو نہیں بدلے گی، تمہیں رابعہ نہیں ملے گی۔ میری جان پہلے جائے گی اور تمہاری بعد میں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب رابعہ کو معلوم ہوگا کہ تم نے سوچے سمجھے بغیر خود کو ایک دوست کی حمایت سے اور زندگی سے محروم کر لیا، تو وہ خود کیسے زندہ رہے گی؟ تمہارے ساتھی کتنے مایوس ہوں گے اور تمہارا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ تم دلاور کے لیے میدان کھلا چھوڑ دو گے۔ اسے آہستہ سے میرا ہاتھ اپنے گریبان سے الگ کر دیا اور میں جو شدت جذبات میں پاگل ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ ہوش میں آ گیا۔ بیٹھو آرام سے اور میری پوری بات سنو، وہ بولا۔ میں پھر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ والے صوفے پر گر گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے کہا، یہ میرے اعصاب کا قصور ہے، میں تو بالکل ہی بھول گیا باتوں میں۔ اس نے ساری لا کے کہا، کافی۔ اس نے ایک بٹن دبا کر کہا، کیا رابعہ واقعی یہاں نہیں ہے؟ میں نے مایوسی سے کہا، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ چاند بھائی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہاں رہی تھی 3 ہفتے اور میں نے اسے زبردستی روک رکھا تھا کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ دلاور کے آدمی اسے کہیں لے جا رہے تھے۔ بات یہ اس کی اور تمہاری خوش قسمتی تھی کہ قدرت نے اسے میرے پاس پہنچا دیا۔ میں نے اسے 3 ہفتے تک بہترین طبی امداد فراہم کی اور آرام کرنے سے وہ بہت جلد ٹھیک ہو گئی۔ وہ بھی نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھی۔ اس نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یہاں سے کوئی کیسے نکل سکتا ہے؟ میں نے اسے سمجھا دیا کہ جب تک میں خود مطمئن ہو کے اسے اجازت نہیں دوں گا، وہ نہیں جا سکے گی۔ خیر، آہستہ آہستہ اس نے یہ بات سمجھ لی کہ میں اس کا مددگار ہوں اور تمہارے دشمن کا دشمن ہوں، چنانچہ تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ 3 ہفتے میں اس نے مجھے تمہاری اور اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، پھر اس تنظیم کے بارے میں بتایا جس میں تم چند دوست شامل ہو، محسن اور غالب، ٹیڈی۔ میں سب کے بارے میں پوچھتا رہا اور اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ میں اس لڑکی سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی لڑکی میری نظر سے پہلے کبھی نہیں گزری تھی۔ یہ جسمانی خوبصورتی کی بات نہیں، اس کی شخصیت میں جو حسن تھا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ تعریف کے اس انداز میں چاہت کے جذبات کا رنگ شامل ہے۔ حسد کی آگ میرے وجود کو جلانے لگی، شکوک کے سانپ میرے ذہن میں کلبلانے لگے۔ 3 ہفتے ہی میں اس نے تمہیں ٹیلی فون کیا تھا جب تم نے اس سے بات کی تھی۔ چاند بھائی، اس کی باتوں ہی نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ ہاں، میں نے اسے کہا تھا کہ میرے بارے میں فی الحال کوئی بات نہ کرے۔ تم جھوٹ بکتے ہو، میں نے چیخ کر کہا۔ اس نے دوست محمد کا حوالہ دیا تھا، آخر کیوں؟ مجھے نہیں معلوم، وہ بولا۔ جب وہ بات کر رہی تھی تو میں موجود نہیں تھا، ان دنوں میں فرانس میں تھا۔ میں نہیں مان سکتا، آخر اس نے 3 ہفتے بعد کیوں فون کیا تھا؟ کیا اس سے پہلے رابعہ کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اسے اپنی خیریت سے کسی نہ کسی کو آگاہ کر دینا چاہیے؟ مجھے نہ صحیح منظر کو وہ دوست ہے ہمارا اور ایک وکیل ہے، مجھے معلوم ہے وہ انکل رضوی کے گھر شیلا کو بھی بتا سکتی تھی۔ ہاں، لیکن اس کی حالت ایسی کہاں تھی؟ وہ بولا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، وہ بالکل پاگل ہوتی تب بھی میرا نام نہیں بھول سکتی تھی اور مجھ سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ پاگل پن کی حالت میں اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور سوائے سکندر کے کسی کا نام تک نہیں لیتی تھی، مگر پھر ڈاکو نے اسے سکون آور انجیکشن دے کر سلائے رکھا اور 2 ہفتے تک اسے خود اپنی خبر نہ رہی۔ جب وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہوئی تو میں نے اسے یقین دلایا کہ سکندر بخت بالکل محفوظ ہے اور اسے رابطے کا کوئی ذریعہ ہے تو بتاؤ، میں بات کرا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک فون نمبر دیا اور تمہاری اس سے بات ہو گئی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا میں یہاں تھا ہی نہیں۔ میں نے کچھ نہیں سنا کہ اس نے تم سے کیا کہا اور تم نے اس سے کیا کہا۔ تمہارے جھوٹ میں مجھے بد نیتی شامل نظر آتی ہے سیٹھ چاند بھائی، میں نے کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی یہاں سے فون کرے اور تمہیں خبر نہ ہو؟ یہاں ہر کال کو مانیٹر کرنے والے ہوں گے اور ٹیپ کرنے والے ہوں گے، انہوں نے تمہیں بتا دیا ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تم بتاؤ کہ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ بولا۔ اس نے میرے ذاتی فون کو استعمال کیا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور فرض کر لیا کہ وہ سچ بولا ہے۔
ورنہ بحث سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ رابعہ سے میری فون پر کیا گفتگو ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے تم کو اندھیرے میں رکھنا پسند کیا۔ اس نے میری بات سن کے کہا، کیوں؟ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ ممکن ہے اس کا مقصد تمہیں محفوظ رکھنا ہو، غیر ضروری پریشانی سے بھی اور خطرے سے بھی۔ وہ بولا۔ یہاں سے وہ 3 ہفتے بعد چلی گئی تھی اور اس نے یہی کہا تھا کہ میں واپس جاؤں گی، اور تم نے اسے جانے دیا؟ میں اسے کیسے روک سکتا تھا؟ وہ سمجھنے لگی تھی کہ میں نے بھی اسے قید کر رکھا ہے۔ وہ بولا، اور میری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک کنیز نے دستک دی اور پھر کافی رکھ کے چلی گئی۔ وہ کافی بنانے لگا۔ اگر میں یہ سچ مان لوں، میں نے کہا، تو پھر تم نے کس عورت کے بارے میں ہدایات دی تھی کہ اس کے متعلق مجھے کچھ نہ بتایا جائے جو کل شام آئی تھی؟ تم نے اپنی کنیز کو دھمکی دی تھی کہ مجھے کچھ بتایا تو مارسلز میں اس کی فیملی تک محفوظ نہیں رہے گی، اور تم مجھ سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی پاکستانی لڑکی ہے، انتہائی خوبصورت اور گریسفل، بقول تمہارے شخصیت کی حسن کی دلکشی رکھنے والی، اور گورا رنگ، گلابی مائل، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے کالے بال، 5.5 فٹ قد اور 130 پاؤنڈ وزن۔ وہ اسے کوئی انڈین پرنسس سمجھی تھی۔ اوہ، تو اس نے بتا دیا تمہیں؟ وہ کافی مجھے تھما کے بولا، مجھے یہی ڈر تھا کیونکہ تم بہت چالاک ہو اور وہ بہرحال ایک لڑکی ہے۔ لاکھ مجھ سے ڈرتی ہو مگر ہے تو حمق۔ اب تم اس کے ساتھ وہی کرو گے جو تم نے کہا تھا، تم اس سفید فام کتیا کی کھال ادھیڑ دو گے، اس کے ماں باپ اور منگیتر تک کسی کو نہیں بخشو گے۔ قصور میرا ہے، میں نے اسے باتوں سے بے وقوف بنایا تھا، فرانسیسی بول کے اس کے جذبات کو کریدا تھا اور ہمدردی حاصل کر کے سچ چگلوا لیا تھا۔ میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گا، وہ بولا، کیونکہ الزام تم نے قبول کر لیا ہے۔ تام اسے غلط فہمی ہوئی۔ ان یورپی اقوام کے دماغ میں تو ہمارے بارے میں ایسی خیالات بھرے ہوئے ہیں کہ یہاں تو ہر شخص راجہ مہاراجا ہوتا ہے جو ہاتھی پر پھرتا ہے، یا سپیرا جو گلے میں بین اور پیٹاری میں سانپ رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک ہم ایک کالی بدصورت قوم ہے، خوبصورتی صرف ان کی میراث ہے، اور یہاں کوئی گریسفل خوبصورت عورت ہے تو وہ پرنسس ہے۔ حالانکہ یہاں جو مجھ سے ملنے آتی ہیں وہ سب کسی پرنسس سے کم نہیں ہوتی، سب پاکستانی اعلیٰ خاندانوں کی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں لاجواب ہو گیا، لیکن میرے ذہن کا شک دور نہیں ہوا تھا۔ میں اس کو دلیل ہی سے قائل کر سکتا تھا، زبردستی یہ بات نہیں منوا سکتا تھا کہ وہ رابعہ کے بارے میں مجھے گمراہ اور بے خبر رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، تم نے مجھے اٹھوایا کیوں تھا؟ وہ کون نقاب پوش تھے جو مجھے یہاں لائے تھے؟ میں نے کہا، میرے آدمی تھے اور مقصد تم سے ملاقات کرنا تھا۔ انہیں کیا الہام ہوا تھا کہ میں دوست محمد کی کھٹارا گاڑی میں ملوں گا؟ میں نے کہا، تم دوست محمد کو پوچھتے پھر رہے تھے۔ دوست محمد کو ڈر تھا کہ اسے دلاور کے آدمی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے لانچ والے واقعے کے بعد جس میں میرے 2 آدمی مارے گئے تھے، میں نے دلاور سے صاف کہہ دیا تھا یا وہ خود کو محفوظ نہ سمجھے۔ چودھری دلاور جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور کتنے لمبے ہاتھ رکھتا ہوں۔ دوست محمد میرا خاص آدمی ہے، اس کی حفاظت کے لیے میں نے 2 آدمی چھوڑ رکھے تھے جو اس پر نظر رکھتے تھے، اور اس کی گاڑی میں وہی موجود تھے کہ تم آ گئے اور وہ تمہیں بھی یہاں لے آئے۔ اچھا، رات بہت ہو گئی ہے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شب بخیر۔ اس کے جانے کے بعد میں بے بسی مایوسی کے عالم میں بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اب مجھے چاند بھائی میں قطعی دلچسپی نہیں رہی تھی، میں اس کی حمایت بھی نہیں چاہتا تھا۔ پہلے لامحدود وسائل کے ساتھ وہ یقیناً دلاور کے مقابلے میں ہمارا زبردست اتحادی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن میرے خیالوں میں تو رابعہ بسی ہوئی تھی جس کی تلاش مجھے یہاں تک لائی تھی۔ باقی اتفاقات کا سلسلہ تھا جس نے مجھے افتخار عارف سے اور پھر اکرام شیخ سے اور بلاخر نازو سے ملوا دیا تھا اور یہاں پہنچا دیا تھا۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں راستہ تلاش کرتے کرتے اچانک کسی بند گلی کے آخری سرے پر پہنچ گیا ہوں، جہاں آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں، صرف واپسی ممکن ہے۔ دوست محمد جا چکا تھا اور اسے مزید کچھ پوچھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ چاند بھائی کی ایک بات میرے دل کو لگی تھی کہ شاید رابعہ نے مجھے پریشانی اور خطرات سے دور رکھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہو، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے کہاں گئی تھی؟ اسے واپس جانے کی بات کی تھی مگر واپس نہیں پہنچی تھی، تو پھر کہاں چلی گئی تھی؟ یہاں تو اس کے لیے کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وہ رہ سکتی ہو، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں وہ پناہ لے سکتی، اور اسے ضرورت بھی کیا تھی کہ وہ ہم سے دور رہے؟ کہتے ہیں کہ خطرات اور پریشانیاں انسان کی ذہنی جسمانی صلاحیتوں کے لیے امتحان کا درجہ رکھتی ہیں، اور امتحان درپیش ہو تو اس کی استعداد اور کارکردگی غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ شاید اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ مجھے ایک ایسا خیال آیا کہ میں پہنچ کر رہ گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رابعہ واپس چلی گئی ہو لیکن مجھ سے نہ ملی ہو، وہ لاہور ہی میں ہو، انکل رضوی کی پناہ میں یا منظر کے گھر میں۔ عمدن اس نے خود کو اس مشن سے الگ رکھا ہو جس میں وہ میرا ساتھ دیتی تو میری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت میرے پاؤں کی زنجیر ہے، اور بعض اوقات میں اس محبت میں اپنے فرض کو غیر اہم سمجھنے لگتا ہوں۔
ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن آدمی جذبات سے لا تعلق بھی تو نہیں رہ سکتا۔ شاید یہی سوچ کے اس نے خود کو الگ کر لیا کہ یوں وہ میری زیادہ مدد کر سکتی ہے۔ اسے میرے ذہنی سکون، اطمینان کے لیے اس بات کا یقین دلا دیا کہ وہ بالکل محفوظ اور خوش ہے، لیکن مجھے منع بھی کر دیا کہ میں اسے تلاش نہ کروں۔ اس نے اپنی مجبوری بیان بھی نہیں کی اور ظاہر بھی کر دی۔ اس کے لیے دوست محمد کا نام لے کر راجہ نے ایک ایسا جھوٹ بولا جس پر میں یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اسے توقع نہیں ہوگی کہ میں سراغ رسام مجنوں بن کے اس کو تلاش کرتا ہوا دوست محمد تک جا پہنچوں گا۔ اس نے مجھے بے وقوف بنایا۔ وہ لاہور ہی میں تھی۔ شیلا یا منظر نے اس کی مدد کی اور مجھے بے خبر رکھا، لیکن کیا خود رابعہ کے لیے ممکن ہے وہ اتنی لمبی جدائی کی سزا کاٹ سکے؟ ایسی متضاد خیالات کی کشمکش آخری شب تک جاری رہی۔ پھر مجھے نیند نے آ لیا اور میں بے سکونی کی نیند میں بار بار چونک کر جاگتا رہا۔ ایسے ہی ایک بار میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے قریب رکھے ہوئے فون کی گھنٹی صرف ایک بار بجی ہے۔ یہ ہلکی سی ٹن کی آواز تھی، جیسے کوئی ایک ہی لائن سے ملے ہوئے دوسرے فون کا ریسیور اٹھائے۔ میں نے اٹھ کے فون کو غور سے دیکھا، اس میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کے کان سے لگا لیا۔ نہیں، میں نے اسے یقین دلا دیا ہے، وہ آواز سیٹھ چاند بھائی کی تھی۔ وہ آسانی سے یقین کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ یہ آواز سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ یہ رابعہ کی آواز تھی۔ تمہاری خاطر میں نے اسے بھی یہ یقین دلا دیا ہے کہ دلاور کے خلاف میں اس کی ہر طرح مدد کر سکتا ہوں۔ وہ بولا، میری خاطر؟ وہ تلخی سے بولی، اور کس کی خاطر ہے؟ تم تو جانتی ہو کہ دلاور سے میرا کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں تو اس کے نام سے بھی نا واقف تھا۔ پھر بھی میں نے وہ کہانی سنا دی کہ کس طرح اس نے خسرو جمشید کو توڑ دیا تھا، اور لانچ والا واقعہ بھی سنا دیا۔ اور تمہیں یقین ہے کہ وہ قائل ہو گیا؟ قائل نہ ہونے کی وجہ کوئی نہیں، چاند بھائی نے کہا۔ یہ بھی اس نے مان لیا کہ تم یہاں کیسے آئی تھی، لیکن اس بارے میں ابھی تک وہ شک کا شکار ہے کہ تم یہاں نہیں ہو۔ میں نے کہا تھا نا، وہ نہیں مانے گا۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں اسے مطمئن کر کے بھیج دوں گا، لیکن رابعہ اس کے بعد تو کوئی شرط باقی نہیں رہے گی نا۔ میں اس کی پوری مدد کروں گا، اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ میرے سارے وسائل اس کے لیے وقف ہوں گے۔ میں سامنے آئے بغیر اس کو وہ سب کچھ فراہم کرتا رہوں گا جس کی اسے ضرورت ہوگی۔ سامنے آتے ہوئے ڈرتے ہو؟ میں بتا چکا ہوں کتنی بار کہ یہ ایک سیاسی جنگ ہے، اور میرا کسی قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں جو اب تک غلط کاروبار میں ملوث تھا، غلط راستے پر بھٹک رہا تھا۔ صرف تمہارے لیے میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دینا منظور کیا، اپنی زندگی کو بدل دینا قبول کیا۔ تمہاری ہر شرط میں نے پوری کر دی۔ تم نے صرف وعدہ کیا اور جواب میں نے بھی وعدہ ہی کیا ہے۔ رابعہ نے کہا، تم دیکھ لو گی، میں ایک شریف آدمی بن جاؤں گا۔ میں ان سب کنیزوں کو رخصت کر دوں گا، اپنی سابقہ روش ترک کر دوں گا، ویسا ہی کروں گا جیسا تم چاہتی ہو۔ پھر تم بھی دیکھ لو گے کہ میں وعدے پر قائم ہوں۔ لیکن ایسے صرف وعدوں پر کب تک گزر ہوگی؟ میں زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا۔ تم مجھے ٹال تو نہیں رہی ہو؟ یہ نہ ہو کہ میری قوت برداشت جواب دے جائے۔ وہ بولا، تم جانتی ہو کہ میں آج تک کسی عورت کے سامنے اس کے لیے اتنا مجبور نہیں ہوا۔ میری اس مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ رابعہ نے بے بسی سے کہا، ایک تاریخ، اس ہفتے یا اس مہینے یا اس سال میں، لیکن کوئی حد ضرور ہونی چاہیے۔ ابھی سے میں تاریخ کیسے دوں؟ کس کا ڈر ہے اب تمہیں؟ کس بات کا شک ہے؟ جو تم نے چاہا وہ میں نے کیا، کچھ اور کہہ کے دیکھو۔ ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، لیکن یہ امتحان ہی تو زندگی نہیں ہو سکتے۔ وہ بولا، ایک بادشاہ نے تاج و تخت ٹھکرا دیا۔ یہ قصے کہانیوں کی بات نہیں ہے، وہ انگلستان کا بادشاہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم ایڈورڈ ہجتم کی بات کر رہی ہو، اور مسز سیمپسن کی جو ایک بیوہ تھی۔ وہ بولا، تم بھی ٹھکرا سکتے ہو اپنی سلطنت کو جس کے تم بے تاج بادشاہ ہو۔ رابعہ نے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں؟ میں تمہارے ساتھ جنگل کی خاک چھاننے نہیں جا سکتا اور کسی جھونپڑے میں نہیں رہ سکتا، لیکن یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ اپنا سب کچھ تمہارے سپرد کر سکتا ہوں۔ تمہیں اختیار ہوگا کہ جیسے چاہو رہو، جہاں چاہو رہو۔ یہ روپیہ پیسہ جس کاروبار میں چاہو لگا دو۔ غیر مشروط طور پر میں تمہیں شریک حیات ہی نہیں، بزنس پارٹنر بھی بنا سکتا ہوں، اور مشترکہ طور پر تم اس سب کی مالک بن سکتی ہو جو میرا ہے۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ اپنا سب کچھ دے سکتے ہو۔ ہاں، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، قانونی طور پر۔ وہ بولا، جب تک ہم ایک دوسرے کے ہیں۔ کیا تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی ہے؟ ہاں، زر اور زن مل کے بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ ابھی تم کو اندازہ نہیں میری دولت کا۔ اس کے لیے میں نے جد و جہد کر کے ایک عمر گنوا دیا ہے۔ میں قربانی ضرور دے رہا ہوں، لیکن پاگل نہیں ہوا ہوں۔ میں سازش کے امکانات کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی اتنی دولت کے لیے کر سکتا ہے۔
میں بے وقوف بننا نہیں چاہتا، اس لیے معاہدے میں یہ بات واضح ہے کہ تمہیں اس دولت پر اختیار میری زندگی کی حد تک حاصل رہے گا۔ جس مقصد کے لیے تم یہ اختیار چاہتی ہو وہ بدلے گا نہیں، اور اگر میں نہ رہا تو جو کچھ میرا اور تمہارا ہے وہ ہماری اولاد کی ملکیت ہو جائے گا۔ تمہارا اپنا کچھ نہیں ہوگا، تم ان کے ساتھ ماں بن کے رہو گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر تم نے کسی اور کو اپنایا تو ظاہر ہے تمہیں اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اولاد سے محروم رہے تو یہ ناممکن ہے۔ میں اس معاملے میں ماہرین سے، میرا مطلب ہے میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے لے چکا ہوں، جو متفقہ طور پر ایک ہی ہے۔ ہم دونوں میں والدین بننے کی صلاحیت ہے۔ اب بتاؤ کیا بتاؤں؟ یہی کہ ہم کب ایک ہوں گے؟ جب مجھے مکمل یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے گا، وہ بولی، اور اس کا انحصار تمہاری کوششوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک سرد آہ بھر کے بولا، میں تمہیں جبر اور زبردستی سے حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ لائن کٹ گئی، لیکن میں کسی مفلوج آدمی کی طرح رسیور لیے بیٹھا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ خواب میں نہیں سنا ہے۔ رابعہ میری نہیں رہی تھی۔